محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور انسانیت کی رہبری کے لیے دو بڑے انتظام فرمائے۔ ایک انتظام یہ کیا کہ نمونے کے طور پر ایک نبی کو انسانوں کے اندر مبعوث کیا کہ نبی انسانی زندگی کا نمونہ ہوتا ہے اور نبی فطرتی زندگی کا نمونہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ انسانیت وہ فطرت کے خلاف چلتی ہے اور فطرت کے خلاف اپنا ماحول اور معاشرہ بناتی ہے۔ تو جس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اندر نبی کو مبعوث کرتے ہیں کہ نبی آ کر ان کی غلط فطرتی زندگی کو فطرت کی طرف مائل کرتا ہے، راغب کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ماحول اور معاشرہ بظاہر اپنی فطرت کے اوپر ہو اور صحیح نہج کے اوپر ہو تو بظاہر جو ہے نبی کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہمیشہ ماحول اور معاشرہ وہ فطرتی زندگی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ نمونے کے طور پر زندگی اگر کوئی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس میں عبادت بھی ہے، جس میں پاکیزگی بھی ہے، جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں معاشرت بھی ہے، جس میں اخلاق بھی ہے اور جس میں حیا بھی ہے، اور وہ تمام چیزیں جو انسانی رہبری کے لیے درکار ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ لہذا قیامت تک کی انسانیت کے لیے وہ ایک ہی نمونہ ہے اور وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ دوسرا نمونہ جو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پر پیش کیا۔ انسانی رہبری کی جو کتاب ہوگی وہ آسمانی کتاب ہوگی۔ اس علم کا تعلق نہ زمین سے ہے اور نہ زمین والوں سے ہے کہ زمین والے مل کر وہ کتاب تیار کریں کہ جو انسانی رہبری کے تقاضوں کو پورا کرے۔ انسانوں کے اندر ایسی صلاحیت نہیں ہے
اور ایسی استطاعت نہیں ہے، لہذا وہ انتظام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا اور پاکیزہ مقام سے انتظام فرمایا اور پاکیزہ قاصد کے ذریعے سے انتظام فرمایا اور پاکیزہ محل کا انتظام فرمایا۔ تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ آسمانوں سے رب العالمین کی طرف سے یہ اتاری گئی ہے اور اس کو جبرائیل امین فرشتہ لے کے آیا ہے اور نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر یہ نازل ہوئی فلا قلبك لتكون من المنذرین۔ یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے دوسرا انتظام فرمایا انسانی رہبری کا اور انسانی ہدایت کا اور انسانی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کا، جو ماحول اور معاشرے کے اندر انسان خرابیاں پیدا کرتے ہیں ان کو درست کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا۔ انسانوں کو جتنی ضرورتیں ان کی جسمانی طور پر وابستہ ہیں، ان کے ضرورتیں، ان کے علوم وہ زمین پر تیار ہوئے، ڈاکٹر زمین سے بنے اور ڈاکٹر انجینئر کا علوم یہ انسانوں نے خود تیار کیے، لیکن ہدایت کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام آسمانوں سے کیا، آسمانوں سے انتظام فرمایا۔ جیسے انسانوں کی ظاہری پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے انتظام آسمانوں سے ہوا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، تو انسانوں کی باطنی پاکیزگی کے لیے بھی انتظام آسمانوں سے ہوا۔ کہ آسمانوں سے قرآن نازل ہوا، تنزیل من رب العالمین فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم، کہ آسمان کی جن جگہوں سے قرآن نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کی بھی قسمیں کھائی، تو لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ کتاب جو ہے جب نازل ہوئی تو کفار مکہ جو ہے وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرنے لگے اور اس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے۔ کہ پہلا اعتراض تو یہ کیے کہ بھئی یہ تو قرآن جو ہے یہ ایک شاعرانہ کتاب ہے اور یہ قرآن اپنی طرف سے بنا کے لائے ہیں، اور پھر یہاں تک پہنچ گئے کہ کچھ ہمارے مطابق کر لے، کچھ اپنے مطابق کر لے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے آپ کوئی اور اس کی جگہ پہ لائیں، قرآن جس میں کچھ بت پرستیوں کی اجازت ہو اور کچھ اللہ کی عبادت کا اجازت ہو،
اور کچھ جو ہے ہمارے مطابق ہو، کچھ آپ کے مطابق ہو۔ تو اسی پر قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئی کہ یہ اس میں مخلوق کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ صاف دین ہے اور آسمانی دین ہے اور اللہ کا پیغام ہے۔ اس کے اندر مخلوق کی آمیزش نہیں ہو سکتی کہ کچھ دین جو ہے مخلوق کا بنایا ہوا اس میں شامل ہو جائے اور کچھ دین جو ہے آسمانوں سے اترا ہوا شامل ہو جائے، لہذا ایک ملا جلا نیا دین تیار ہو جائے۔ تو قرآن نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ اس میں مخلوق کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ اگر مخلوق کی آمیزش ہو تو حق اور باطل دونوں آپس میں جمع ہو جائیں گے اور اس میں زمین کے اندر فساد ہوگا۔ زمین کے اندر امن جب قائم ہوتا ہے جب فطرت اور حق کے مطابق انسان اپنے آپ کو چلائے۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت کرے، جس کی اطاعت کرنی ہے اس کی اطاعت کرے، جو جائز ہے اس کو جائز سمجھے، جو ناجائز ہے حرام ہے اس کو ناجائز سمجھے، تو پھر زمین کے اندر امن قائم ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فساد کے اندر کفر کو شامل کیا ہے کہ کفر کی وجہ سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ الا انہم هم المفسدون فی الارض، کہ یہی زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، کیونکہ جب لوگ پرستی کر رہے ہیں اور سود کے لین دین کر رہے ہیں، مختلف غیر فطرتی نظام چلا رہے ہیں، تو لہذا اس سے زمین میں فساد ہو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر کوئی غلط چیز شامل نہیں ہو سکتی۔ لا یأتیہ الباطل، جو مخلوق کی تیار کردہ چیز ہو وہ اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتی، بالکل محفوظ کتاب ہے آسمان سے۔ تو لہذا قرآن نے ایک جگہ اور بات کہی کہ ہمیشہ آسمانی دین اور ماحول اور معاشرہ آپس کے اندر متضاد ہوتا ہے۔ ماحول اور معاشرہ آسمانی دین کے موافق نہیں ہوتا۔ آسمانی دین کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ ماحول اور معاشرہ اس کے موافق ہو جائے، لیکن لوگ جو ہے وہ کھینچتانی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہماری خواہشات ہیں ویسے دین بن جائے۔ اب خواہشات تو انسان کی صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، تو پھر غلط خواہشات اور دین حق کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ اب مثال کے طور پر سود کا لین دین کرتے تھے قریش، اب وہ چاہیں کہ سود کا لین دین جو ہے اس کی اجازت ہو جائے۔ اب قرآن کے اندر سود کے لین دین سے منع کیا گیا، اب ان کی خواہش ہے کہ سود ہو، اور اللہ کے علم کے اندر سود کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی پوری دنیا کا نظام سود کے اوپر چل رہا ہے، تو مخلوق کی خواہش ہے کہ سود جائز ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، ناجائز ہے۔
لہذا یہ دونوں چیزیں آپس کے اندر ٹکرا رہی ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو وَإِن اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر حق اسلام جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے تو زمین آسمان کے اندر فساد ہوگا۔ زمین آسمان کے اندر کیا ہو جائے؟ فساد ہوگا، کہ خواہشات لوگوں کی جیسے ہیں ویسے ہی دین ہو جائے، تو ایسا جو ہے اس سے فساد کا پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن نے کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین کے اندر کئی الہ ہوتے تو زمین آسمان میں فساد آ رہا ہے۔ اب ایک مخلوق ایک الہ کی عبادت کرے گی، دوسری مخلوق دوسرے الہ کی عبادت کرے گی، یہ ٹکراؤ ہوگا اور اس ٹکراؤ سے فساد پیدا ہوگا۔ لہذا ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا اللہ، کائنات کا ایک ہی الہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت اس کا حق ہے، ایک کی عبادت۔ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے۔ لہذا جتنے بھی بعض مذاہب نے کوششیں کی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر دیا جائے، جیسے عیسائیوں نے کہا وقال المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، تو عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور عیسائیوں نے یہاں تک میں بات پہنچا دی ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ کی ان میں سے جو ہے ایک خدا ہے، ہر ایک ان میں سے ایک خدا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، مریم علیہ السلام بھی خدا ہے اور اللہ بھی خدا ہے، لہذا تین مل کر ایک خدا بن گئے، اور ایک خدا تین بن گیا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو قرآن نے کہا قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات وہ ایک ذات، وہ اکیلی ذات، الہ کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو، الہ کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو، اور الہ کی شان ہی، معبود برحق کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اکیلا ہو۔ تو لہذا اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ نے اسی چیز کو سمجھایا کہ زمین آسمان کا نظام چلانے والا وہ ایک اللہ۔ لہذا قرآن نے کہا کہ اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق اسلام ہو جائے تو پھر زمین آسمان کے اندر فساد ہے۔ کوئی شراب کو جائز سمجھنا چاہ رہا ہے، کوئی زنا کو جائز سمجھنا چاہ رہا ہے، اور کوئی چوری کو جائز سمجھنا چاہ رہا ہے، اور کوئی سود کو جائز سمجھنا چاہ رہا ہے۔ اکثریت زمین میں اس طرح کے لوگوں سے بھری پڑی، تو اگر اسلام بھی ان کے مطابق ہو جائے تو پھر زمین غلط اور صحیح کے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، کیا صحیح کیا غلط، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ لہذا قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بھی ہمارے ماحول کے اندر بڑی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں اور اپنا سسٹم اور نظام جس نہج پہ ہم لے آئے ہیں، لہذا اسلام کو چاہیے کہ اب اس کی اجازت دے دیں، اسلام کو چاہیے
کہ اس کی اجازت دے دے۔ لہذا ایک جو ہے ہمارے ملک کے صدر نے ایک بیان دیا تھا کسی زمانے میں کہ اتنی لوگوں کی اب مجبوریاں ہو گئی ہے کہ علماء کو چاہیے کہ ہم سود کے بارے میں کچھ سوچیں کہ اللہ نے تو حرام کیا ہے لیکن علماء جو ہے اس کو اجازت دے دیں۔ اب یہ ایک پڑھے لکھے انسان کا جو ہے بیان۔ اسی طرح ہم جو ہے بے حیائی اور بے پردگی کے اس لحظ پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اسلام کو چاہیے کہ اس کو ہم اجازت دیں۔ اسلام کو چاہیے کہ وہ ہمیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسلام کہے کہ تم صحیح کر رہے ہو۔ اور اگر کوئی عالم جو ہے اور کوئی سکالر اسلام کے فطرتی نظام کو پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ اسلام کے اندر جو ہے یہ منع ہے اور یہ فطرتی نظام کے خلاف ہے، تو وہ طبقہ جو ہے جو چاہتا ہے کہ اب اسلام ہماری ان غلط چیزوں کو جائز قرار دے وہ پھر بولنے لگتا ہے یہ کیا کہہ دیا اور یہ کیوں کہہ دیا اور ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لہذا وہ فوراً جو ہے وہ بولنے لگتا ہے۔ جیسے قرآن کی مکہ کے اندر آیتیں نازل ہوتی تھی تو فوراً کفار اعتراض کرنے میں آ جاتے تھے۔ تو آج ہم مسلمان جو ہیں وہ اس لحاظ پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج ہم اللہ کو مشورے دے رہے ہیں کہ ہمارا دماغ اتنا تیز ہو گیا ہے، ہم اتنے علم والے بن گئے ہیں کہ اے اللہ جی اب آپ ہمارے مطابق اپنا اسلام کر دیں۔ میرے بھائی اور دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر لوگ اسلام لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے تو فساد برپا ہو جائے۔ اب میرے بھائی اور دوستو اب بہت سارا ہمارا نظام ہے، ہمارا فلموں کا کلچر ہے اور ہمارا جو ہے ڈراموں کا کلچر ہے اور ہمارا صحافت کا کلچر ہے، اس میں بے حیائی جو ہے وہ اچھل اچھل کر آ رہی ہے اور وہ معاشرے کا جو ہے ایک اچھا خاصا حصہ بننا چاہ رہی ہے اور بن گئی ہے۔ تو ایک سکالر نے کہا کہ دیکھو ایک بے پردہ عورت جو ہے، بے پردہ عورت اور فیشنیبل عورت بن سمجھ کر اگر کسی کے سامنے بیٹھ کر 15-20 منٹ انٹرویو کرے گی، لامحالہ طور پر سامنے والے کے اندر مخاطب کے اندر غلط خیالات پیدا ہوں گے۔ اب یہ ایک فطرتی چیز ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اب قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو خیر القرون کے اندر، حضور کے زمانے کے اندر جبکہ سب جو ہے اپنے تزکیے میں آخرت کی فکر میں سب اعلیٰ درجے کے اوپر ہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب تم ازواج مطہرہ جو نبی کی گھر والی ہیں، کوئی عام جو ہے مومنات نہیں ہے، عام مومنات کی بات نہیں ہو رہی، نبی کی گھر والیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ جب آپ ان سے کوئی سوال کریں تو آپ کو پردے میں رہ کر سوال کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، اس سے تمہارا دل بھی پاک رہے گا اور ان کا دل بھی پاک رہے گا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اب یہ قرآن کی ٹکر کے اندر لوگ بولنے لگے ہمارے تو دل پاک ہوتے ہیں، ہمارے ذہن صاف ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔
قرآن کے مقابلے کے اندر تم ایک بات کہہ رہے ہو، قرآن کہہ رہے پاک نہیں رہتے، تمہاری پاکیزگی اسی میں ہے کہ تم ان سے پردے میں سوال کرو، جو اس زمانے کی سب سے پاکیزہ عورتیں جن کی پاکیزگیوں پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے آیتیں نازل کی ہیں، تو قرآن تو ان کو بھی اجازت نہیں دے رہا، ان کو اجازت نہیں دے رہا۔ تو مقصد ان عالم کرام اسکالر کا یہ تھا کہ اس طرح بے پردہ ہو کر اگر سوالات بھی کرنے ہیں تو نہیں کرنے چاہیے، آپ ایسا کوئی اپنی صحافت کا انتظام کریں، اگر عورتیں صحافت میں آ چکی بھی ہیں تو وہ پردے میں رہ کر سوال کریں، یہ مقصد تھا ان کی بات۔ اب جناب جب آسمانوں سے بارش نازل ہوتی ہے صاف پانی کی، تو زمین سے جو ہے گٹر ابلنا شروع ہو جاتا اور سارا گند زمین کا باہر آ جاتا۔ یہی حالت ہے جب آسمان کی صاف صاف فطرت کی بات بیان ہوتی ہے تو جو جو زمین کو گند سے بھرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا، یہ کیوں کہہ دیا، یہ تو قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کے مطابق وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جب خیر القرون کے اندر یہ اجازت قرآن نہیں دے رہا کہ جب تم نے کچھ سوالات کرنے ہیں، اور سوالات بھی کون سے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتیں پوچھنی ہے، نہ سیاست کے سوالات ہیں، نہ جو ہے اور کسی صحافت کے سوالات ہیں، تو نبی علیہ السلام کی سنتیں ہی پوچھنی ہے کہ آپ علیہ السلام گھر میں کیا کرتے ہیں، آپ کا کیسا عمل ہے، آپ جو ہے رات کو تہجد کتنی پڑھتے ہیں، اس طرح کے سوالات، قرآن کی آیت کے متعلق آپ کے حضور نے کیا فرمایا ہے، اس آیت کے متعلق کیا فرمایا ہے، یہ سوالات۔ تو اس پر یہ کہا کہ بھائی فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ تمہاری جو ہے پاکیزگی کا ذریعہ۔ میرے بھائی میرے دوستو، آج ہم معاشرے کو جس سطح پہ لے آئے ہیں جہاں پر زنا کی کثرت ہو رہی ہے، بے پردگی کی کثرت ہو رہی ہے، اور ریپ کثرت سے ہو رہے ہیں، مختلف ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس میں آپ گویا کہ اجازت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بے پردہ ہو کر آؤ اور مرد بے پردہ عورتوں کے ساتھ ڈیل کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ لوگ قرآن کے مقابلے کے اندر عوام کی ذہن سازی جو ہے، ہم بے حیائی کے اندر اتنی کرتے کرتے پہنچ جاتے ہیں کہ پھر جب قرآن کے مقابلے میں کوئی بات آتی ہے تو وہ عوام جو ہے وہ پھر ان کا ذہن سازی اتنی ہو چکی بھی ہوتی ہے، وہ ان اینکروں کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ماحول کے مطابق ہے، ہمارے ذہن تو صاف ہے، تم جو ہے جبرائیل امین کی صحبت میں رہتے ہو، تم فرشتوں کی صحبت، تم زمین میں رہتے ہو اور تم زمین کی غذائیں کھاتے ہو، اور تمہارے اندر زمینی جراثیم ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور قرآن کہہ رہا فرق پڑتا ہے۔ اگر فرق نہ پڑتا ہوتا تو قرآن تو فطرت کے خلاف بات نہیں کرتا، قرآن انسانی مزاج اور انسانی فطرت کی بات کرتا ہے۔ اور قرآن نے کہا، عورتوں سے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، یہ اپنی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے آگے، شوہروں کے آگے۔ ایک ہی آیت کے اندر دو دفعہ کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو عام طور پر ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے ہاتھ ہے اور پاؤں ہے، اب اس کا تو پردہ نہیں کر سکتا انسان، تو قرآن تو منع کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت زیب و زینت کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ جائے ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔
ہم ایسے جو ہے دھلے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اسی سے معاشرے میں پھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ جو ہو رہا ہے، یہ جو ہو رہا ہے، یہ تو ابھی ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے۔ آپ نے تھوڑی سی ڈھیل ملی یورپ اور امریکہ کی عورتوں کو، تو انہوں نے اپنے آپ کو کہاں پہ پہنچا؟ اس معاشرے نے، ان حکومتوں نے عورتوں کو تھوڑی سی ڈھیل دی تو انہوں نے سارے کپڑے اتار کر انہوں نے پہن دیے۔ یہ لوگ اس معاشرے کو اس سطح پہ لانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو عورت فلم انڈسٹری میں جاتی ہے وہ ہیروئن بننے تک کس پروسیس سے گزر کر جاتی ہے؟ کیا وہ بتا سکتے ہیں؟ کیا وہ کبھی بتائے گی کہ میں کس پروسیس سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں؟ کتنے واقعات اس کے بھی سامنے آئے، اور جتنی صحافت کے اوپر آتی ہے، صحافت پر اوپر آتی ہے، وہ کس پروسیس سے گزر کر آتی ہے؟ آئے دن آپ واقعات نہیں دیکھ رہے؟ تو جناب جو ہے اس میں کہا کہ اسی ماحول کو پروموٹ کرنے والے کچھ علماء سو ہوتے ہیں، علماء سو۔ اس نے کہا کہ میں کیوں نہ اس میں کودوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے سامنے تو 2 گھنٹے بھی اگر کوئی عورت بیٹھ جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علماء سو کی نشانی کیا ہوگی؟ جب باطن اپنے مقصد اور مقاصد پورا کرنا چاہے گا غلط، تو علماء سو ان کو کندھا فراہم کریں گے۔ یہ عالم سو کی جو ہے وہ نشانی ہے، لیکن عالم حق جو ہے وہ کبھی بھی ان کو کندھا نہیں دے گا۔ بھئی وہ باطل طبقہ بات کر رہا ہے، ایک عالم نے، ایک سکالر نے قرآن حدیث کی روشنی میں ایک بات کہہ دی، تو وہ لوگ جو اپنے کاروبار چلا رہے ہیں عورتوں کے اوپر، وہ تو بولیں گے آپ کو کیا پڑی ہے، آپ مسجد کے حجرے سے نکل کر 2 گھنٹے عورت کے سامنے لانے کے لیے؟ لیکن وہ عالم سو ہوتا ہے۔ یہود کا دین اسی طرح تباہ ہوا، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہودیوں کو ضرورت پڑی ہے اس حکم کے خلاف کی زیادہ پیسے دے دو، اچھا جی آپ کو اجازت ہے تورات میں دینا، اور کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے حکم ہے۔ پھر اجازت دے دی، ھذا من عند اللہ، پیسے دے دیے۔ پھر اجازت دے دی فلاں چیز کی، پھر پیسے لے لیے، کہا ھذا، اور ساری تورات ہی ختم ہو گئی، ساری تورات ختم ہو گئی۔ ھذا من عند اللہ کہہ کر اور پیسے لے لے کے یہودیوں نے اپنی ساری تورات ختم۔ بھئی قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، تم سامنے 2 گھنٹے کیوں بٹھا رہے ہو؟ نبی کی عورتوں کو بھی سامنے آ کر بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تم قرآن کی کس آیت کے مطابق اپنے آپ کو 2 گھنٹے عورت کے سامنے بٹھا رہے؟ لہذا یہ جو ہے، اور علماء سو کی دوسری نشانی یہ ہوگی، آج یہ دیکھ لیں جہاں جہاں یہ چیز ملے آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے یہ عالم گڑبڑ کا۔ علماء سو کی دوسری نشانی، جس وقت امت کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگی اور اجتماعی کسی غم کے اندر مبتلا ہوگی، یہ اس وقت ان کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ اپنی کوئی بات کریں گے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فلسطین کا مسئلہ چل رہا تھا آج سے 2-3 ماہ پہلے، بہت بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا چیخوں پکار کر رہی ہے، امریکہ کیا، یورپ کیا ہے، مسلم بھی چیخ رہے ہیں کہ بچوں کو نہ مارو۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا بات چل رہی تھی کہ جی ہم نے فلاں جو ہے عالم سے ہم نے مناظرہ کرنا۔ اب ساری صحافت اور سارا میڈیا جو ہے ان کے مناظروں کے پیچھے لگا۔ بات کیا چل رہی ہے؟ اور امت پریشان کس حال میں ہے کہ 30-40 ہزار بچہ مر گیا ہے فلسطین کے اندر، اور وہ جناب کیا کر رہے ہیں، سارے میڈیا کو متوجہ کر دیا مناظروں کی طرف۔
یہ ہے، یہ عالم رسول کی نشانی ہے۔ جب امت کسی جگہ میں پریشان ہو، یہ اپنا کوئی ڈھول لے کر، ڈھول دھماکے لے کر کوئی اور کام شروع کر دیں گے تاکہ لوگوں کی توجہ خراب ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی، کب عقل آئے گی۔ ہم بھی بعض وہاں وہی بولیاں بول رہے ہوتے ہیں جو کافر بول رہے ہوتے ہیں، ہماری زبانوں پر بھی وہی چل رہا ہو۔ کسی زمانے کے اندر یہ بات داڑھی والے دہشت گرد دیتے ہیں، سارا میڈیا بول رہا ہے اور ساری عوام بھی بولنے لگ گئی، تو انہوں نے تو آپ کے نبی کی سنت کو بدنام کرنا تھا اور آپ بھی بولنے لگ گئے۔ یہ بولیاں ہوتی ہیں جو چلائی جاتی ہیں اور اس کے پیچھے اربوں خربوں روپیہ لگایا جاتا ہے کہ آپ اس لفظ کو آپ نے جو ہے پھیلانا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قرآن نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، قرآن نے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اگر دین اسلام لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے۔ اب وہ جو چاہ رہے ہیں کہ ہم جو اینکروں کے سامنے بیٹھتے ہیں، بٹھاتے ہیں تاکہ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں کہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے تو بات سنیں گے، یہ بھی تو ہمارا مزاج میڈیا نے بنایا نا کہ جہاں جس پروگرام میں لڑکی بیٹھی ہوگی ہم ضرور وہ پروگرام دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنے پروگرام چلانے ہیں۔ اب اس عالم کی بات سن کر تو لوگ چوک جائیں گے کہ بھئی اس سے تو ایمان خراب ہوتا ہے، لہذا وہ فوراً بولے کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمارے تو نہیں ہوتے ہیں، اور ایسا کیوں کہہ دیا ہے۔ قرآن نے کہا یہ تو جو ہے علماء نے کہا تو قرآن کے مطابق ہے۔ جب نبی کی عورتوں کو قرآن اجازت نہیں دے رہا تو آپ کی اینکروں کو قرآن کیسے اجازت دے دے، آپ کی بیٹیوں کو قرآن کیسے اجازت دے دے۔ لہذا بعض لوگوں نے اپنے پروگرام چلانے کو اپنی بیویاں لا کر بٹھا دیتے، اور بعض اپنے پروگرام چلانے کے لیے اپنی بیٹیاں لا کر بٹھا دیتے۔ بھئی وہ تو پیسہ کما رہے ہیں اور ان کے نزدیک ماں، بیٹی، بہن، بیوی کا درجہ بات کا ہے اور پیسے کا درجہ پہلے ہے، تو ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں گے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق اور اسلام لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے تو زمین آسمان کے اندر قرآن کہہ رہا ہے۔ اب وہ بات کہیں، اب یہ بھی تو جو ہے اسلام کے نظام کے خلاف ہے نا کہ لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اب جتنا بھی آپ اس کے دلائل دیں، مجبوریاں بیان کریں، ہے تو قرآن کے فطرت کے نظام کے خلاف۔ تو اب دیکھو کیسے واقعات ہوئے، اب چیخ رہے نہیں چیخ رہے، یہ ہے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین آسمان کے اندر فساد ہوگا، اور ہو رہا ہے۔ لیکن جن کی تو آنکھیں بند ہیں اور دل اندھے ہیں، وہ کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ فساد اس وجہ سے ہو، لیکن جن کے دل روشن ہیں اور آسمانی علم کو فالو کرتے ہیں تو وہ تو چھوٹتے ہی کہہ دیں گے دیکھو یہ ٹکراؤ آپ کر رہے ہو، یہ ٹکراؤ نقصان کا ذریعہ بنے گا، یہ فساد ہوگا، اور وہ ہو رہا ہے۔ قتل بھی اس پر ہو رہے ہیں اور ریپ بھی اس پر ہو رہے ہیں اور معاشرے کا فساد بھی ہو رہا ہے، آپ کی ساری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنے اس سسٹم کے اندر کبھی خلل نہیں ڈالیں گے جس سسٹم پہ ہمیں پیسہ آ رہا ہے، جس سسٹم پر ہمیں پیسہ آ رہا ہے، کالجوں کو سکولوں کو پیسہ آ رہا ہے، وہ کیوں جو ہے سسٹم خراب کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ قرآن کے صاف احکامات، تو قرآن نے ان کو کہا، کافروں نے کہا کہ آپ کو دوسرا قرآن بنا کے لے آؤ نا جس میں بت پرستی کی بھی اجازت ہو، جس میں سود کی بھی اجازت ہو، جس میں شراب کی بھی اجازت ہو، جس میں ملی جلی کچھ بے حیائی بھی ہو۔ تو قرآن نے نبی علیہ السلام فرمایا قُلْ مَا أَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میرے اندر کیا طاقت ہے کہ میں قرآن کو تبدیل، نبی کے اندر طاقت نہیں ہے،
لیکن جب عالم سو ہوتا ہے وہ لوگوں کو اجازت فراہم کرتا ہے. نبی کہہ رہا ہے میرے اندر طاقت نہیں. قل ما اقول لي ان ابدله من تلقاء نفسي من تلقاء نفسي. میں اپنے پاس سے کیسے قرآن کو چینج کر رہا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحى. میں تو وہی پیروی کروں گا جو میرے اوپر قرآن کا. یہ تو نبی کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام فرما. اس کے بعد اس معاملے کو جو ہے اجازت ہے کہ جناب قرآن تبدیل کرے، فطرت تبدیل کرے، لوگوں کو اجازتیں دیا کرے. اینکروں کو اجازت دو، تم جتنی مرضی پہ پڑھتا آ جاؤ. یہاں تک ہے آپ دیکھیں گے کہ کسی اینکر کے اوپر یہ پروسیس ہے، ان کا یہ پروسیس ہے. کسی اینکر کے سر پر بٹا نہیں ہوگا. یہ پروسیس ہے. اور پروسیس نمبر 2 کیا ہے؟ ان کا سینہ کبھی چھپا ہوا نہیں ہوگا. چھپا ہوا نہیں ہوگا. یہ ان کے پروسیس ہے. اور اس تک انہوں نے اس معاشرے کو پہنچانا ہے. جب آپ کو دوپٹے پہ کوئی اعتراض نہیں، بے پردہ آ گئی، سینہ چھپا ہوا نہیں ہے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں، تو اگلا اعتراض بھی پھر آہستہ آہستہ آپ کو نہیں ہوگا کہ اب کیا اور چھوٹتا ہے اور کیا اور چھوٹتا ہے. اس پر بھی آپ کو کوئی، کیونکہ ذہن سازی آپ کی ہو چکی ہے، آپ کو کوئی برا نہیں لگے گا کہ کیا چھپا ہوا ہے اور کیا کھلا ہوا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، قرآن کی حفاظت اللہ نے قیامت تک کرنی. ایسے شیطانی لوگ جو اپنے کاروبار چلانا چاہتے ہیں، ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت اچھے لبادے کے اندر آپ کو ملیں گے. وہ بڑے اچھے لبادے، بڑی اچھی باتیں بھی کریں گے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے سامنے ایسی بات کریں گے جو آپ کو بالکل اسلام سے صاف کر دے، اور آپ ان کو فالو کرتے کرتے پہنچ چکے ہوں گے کہ آپ ان کی بات کو قبول کریں. یہاں تو اللہ نے نبی کو بھی اجازت نہیں دی کہ نبی تم میرا دین تبدیل کر. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے نبی جی آپ کہہ دیجیے لا اعبد ما تعبدون. جو آپ پوجا پاٹ کر رہے ہو میں نہیں کر سکتا. اور ولا انتم عابدون ما اعبد، جس میں وحدانیت کی دعوت دے رہا ہوں اور الہ واحد کی عبادت کر رہا ہوں، تم بھی کبھی بھی اس عبادت کو نہیں آؤ. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی. یہ حق ہے، یہ باطل. یہ حق ہے، یہ باطل. حق اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے اہل نصارہ سے کیا کہا کہ تم جو ہے کیا کرتے ہو کہ حق اور باطل کو آپس میں ملانا چاہتے ہو. تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اور حق کو تم چھپا دیتے ہو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ حق تھا اور ہم نے کیا کیا، باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آج یہ علماء ان پابندیوں کا آپ کو روک دیں اور رک جائیں کہ آپ کو منع نہ کریں، آپ کو منع نہ کریں اور آپ کو بے لگام چھوڑ دیں، خدا کی قسم چند سال لگیں گے آپ کا معاشرہ یورپ اور امریکہ کا معاشرہ. اور ان کے یہ جو ہے یہاں پارٹنر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی چیزیں چلائی جا رہے ہیں تاکہ آپ کا معاشرہ ویسا بن جائے. تو قرآن نے جو ہے ان آیات کے وَلَا يُبْدِينَ، عورت کبھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اور آگے قرآن نے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، بازار میں چل رہی ہے اپنے پاؤں کو زور کر نہ مارے تو اس سے اس کا کپڑا اٹھ جائے، یا اس نے پازیب پہنی ہوئی ہے اس کی آواز کسی غیر محرم کے کان میں پڑ جائے. یہ ساری فطرت بیان ہو رہی ہے. تو عورت کے اندر ایک فطرت ہے اور مرد کی ایک فطرت ہے، لہذا دونوں کو آپ ملائیں گے بغیر نکاح کے وہ فساد ہوگا، وہ فساد ہوگا. لہذا کتنی قرآن کی آیتیں ہیں اس کو، لیکن جب قرآن پڑھنا اس امت نے چھوڑ دیا ہوا ہے، قرآن کا علم چھوڑ دیا ہوا ہے، تو ڈاکٹری بتائے گی کس چیز سے آپ کو پردہ کرنا ہے، کس چیز سے پردہ نہیں.
ڈاکٹر بتائیں گے. تو میرے بھائی اور دوستوں، دنیا کا کوئی علم نہیں، اس کے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کی کسی بات کی رہنمائی. وہ صرف قرآن، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے عالم کی نصیحت. بل اتیناہم بذکرہم وہم عن ذکرہم معرضون. بھائی یہ تو ان کے لیے ہم نصیحت لے کر آئے ہیں، اور اس نصیحت پر ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک نصیحت دے دی. وہم عن ذکرہم معرضون، یہ اس اللہ کے ذکر سے، نصیحت سے اعراض کرا. تو میرے بھائی اور دوستوں، حق حق ہے، باطل باطل ہے. آپ باطل کو حق کے اندر ملانا چاہیں گے، یہ اس کی اجازت اللہ نے اپنے نبی کو نہیں دی ہے. کہ 14ویں صدی کا مولوی یا کوئی صحافی یا اینکر وہ اس کے ساتھ ٹکراؤ کرے گا. خدا کی قسم وہ قرآن سے ٹکر لے گا، وہ قرآن کے ساتھ ٹکر لے گا، قرآن کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے. بنی اسرائیل کے ایک عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بددعا کر دی، راہب نے بددعا کر دی. تو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، اتنا بڑا اللہ والا، اتنا بڑا راہب، اس کو قوم نے کہا وہ مستجاب الدعا، جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی. لیکن جب اس نے اپنی زبان موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کی، قرآن نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، یہ تو کتا بن گیا. کہاں ولی اللہ، کہاں مستجاب الدعا. لیکن جب حق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، قرآن نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، یہ تو اب کتا ہو گیا. وہ کتا قرآن کہہ رہا ہے. قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی تہذیب ہوگی؟ قرآن نے کہا ولی اللہ کو اب کتا کہہ دیا. اب کوئی عالم قرآن سے ٹکر لے، کوئی صحافی قرآن سے ٹکر لے، کوئی وزیر قرآن سے ٹکر لے، وہ اپنی کوئی مثال کو بھی سمجھ لے کہ اس کی اب مثال کیا ہے. قرآن نے اس عالم کو، اس راہب کو کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَظْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَظ. یہ تو ہر وقت کتا تو ہانپتا ہی رہتا ہے. کتا تو کیا کرتا ہے؟ وہ ہر وقت ہانپتا رہتا ہے. یہ بھی لوگ جو ہے یہ کبھی بنی فلسطین کے حق میں نہیں بولیں گے، یہ لوگ جو ہے کبھی بچوں کی شہادت پر نہیں بولیں گے، کبھی غریبوں پر نہیں بولیں گے، کبھی کسی کے فقر پر نہیں بولیں گے. لیکن جو ہی قرآن کی خلاف کوئی بات آئے گی، فوراً ان کے حق میں اپنا کندھا پیش کرو. وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی اور اپنے آپ کو اسلام کی پابندیوں کے ساتھ چلانے کی توفیق